خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ امید بٹی صاحب، طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ناظرین، کیسز کی سماعت کے حوالے سے ایک مطالبہ بھی آ رہا ہے اور بڑے بااختیار لوگ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے اس کی لائیو کوریج کی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، قاضی فائز صاحب کے کیس میں بھی یہ مطالبہ سامنے آیا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہو تاکہ عوام کو پتہ چلے، اپنے پینلسٹ سے بھی بات کریں گے۔ بٹی صاحب، یہ تو ہو جانا چاہیے بھائی، پتہ چلے کیس میں، عوام بھی دیکھے کیس کیسے ہوتا ہے، ان کے پیسوں سے کھلواڑ ہوا نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب تک اس ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک طرح کا احتساب نہ ہوگا، شفاف نہ ہوگا، شفاف ہے تو لائیو کوریج ہو جانی چاہیے۔ اس میں کیا نقصان ہے؟ اگر میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، لیکن کیا اس میں قانون میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے غالباً کہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اس کی قرارداد پیش کریں گے یا کریں گے کہ اس کو پابند بنایا جائے۔ کیا اگر یہ ملزمان کو بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے شفافیت تو انہوں نے کھل کے کہنا چاہیے، بھئی ہم نے پیسے نہیں کھائے، ہم پر آپ مبینہ طور پہ الزامات لگاتے رہے، عدالت میں کوئی ثابت نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک قانون کے حوالے سے بتا دوں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، امریکہ میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں نے ایک ٹیڈ بینین کیس تھا بڑا مشہور بٹی صاحب، ایک بہت بڑا جو سرمایہ دار کا قتل ہوا تھا وہاں پہ، وہ پورا جو ہے ڈسٹرکٹ اٹارنی وہ لڑ، تو وہاں پہ بھی یہ دکھایا گیا تھا۔ اس کی روایت دنیا میں موجود ہے۔ خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا، میں سنوا دیتا ہوں، پھر آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا۔ جی سنائیں جی۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، یہاں ٹی وی کیمرے لگائیں اور یہ احتساب کا جو عمل ہے عوام کو دکھائیں، ان کو پتہ چلے کہ اس ملک میں یہ کیا تماشا اور یہ کیا سرکس لگی ہوئی ہے۔ اور فواد چوہدری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف کا جو کیس ہے، جس کے اوپر ابھی فروخ حبیب ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں، کہ یہ جو کیس ہے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ انشاءاللہ اس پہ بڑی بحث ہوگی اس بار کہ کیا ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے، نہیں دکھانا چاہیے۔ کہ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے نا۔ فی الحال تو مجھے تحریک عدم اعتماد تو نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جیلیں نظر آ رہی ہیں جو ان سب کے لیے تیار ہے۔ یہ دو حصے ہیں ملک صاحب، یہ دو حصے ہیں۔ پہلی بات اس پہ کر لیں، پھر یہ جیلوں کی بات بٹی صاحب بتائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی مبارک ہو، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے 3.5 سال میں حکومت اور اپوزیشن ایک کسی پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں نے بڑی مقبول بات کی ہے، احتساب ہے، اور سب سے بڑا احتساب کس کا ہے؟ میرے پیسے کا احتساب ہے نا، تو مجھے حق ہے سننے کا۔ تو میں تو کہتا ہوں بسم اللہ کریں۔ اچھا، اس میں بٹی صاحب یہ بھی پتہ، ملک صاحب یہ بھی پتہ چلے گا کون ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیپ ایکسکیوزز کون کر رہا ہے۔ قاضی صاحب، ہم تو اس شو میں 3 سال سے ایک ہی تو شو ڈال رہے ہیں کہ آپ احتساب کریں، شفاف کریں اور سب کے سامنے کریں، کیونکہ پیسہ تو جو چوری ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ عوام کا پیسہ ہے۔ میرے خیال میں بڑا خوبصورت تھاٹ ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کریں۔ بٹی صاحب، لیکن اس کو لنک کیوں کیا گیا کہ یہ جو اندر باہر جائیں گے تو اپنا نو کانفیڈنس کریں گے؟ یہ کوئی قاضی صاحب، اس میں ایک بات تو ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت کہہ رہی ہے، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں، فروخ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ شاہد حقان عباسی جو خود وزیر اعظم رہے ہیں اور مسلم لیگ نون سے وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ ملک صاحب کی بات ہے، دنیا کو پتہ تو چلے ان کے پیسوں پر کون کون سانپ کی طرح ہڑپ کر رہا ہے۔ بے گناہ ہوں گے تو تب بھی کلیئرٹی سامنے آ جائے گی، کوئی بہانے بنا کے ڈیلے کر رہا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ہمیں جب تک شفافیت اتنی اور صاف نہ ہو جائے قاضی صاحب، یہ گند ختم نہیں ہوگا۔ بجائے ایک دوسرے پہ ٹی وی پہ سیاسی جماعتیں، حکومت اپوزیشن گند پھینکے، عوام کی آنکھیں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہوں گے تو عوام بھی تو دیکھ رہی ہے نا، 20 کروڑ عوام ہے، ملک پورے انٹرنیشنل دنیا دیکھے گی۔ تو میرا خیال ہے شاہد حقان عباسی صاحب کو بھی کوئی اس پہ اعتراض نہیں، بلکہ ان کی ڈیمانڈ ہے، میرے خیال میں ان کی ڈیمانڈ پوری کر دینی تو چاہیے۔ میرا خیال ہے ان کی یہ تو اب سوال میرا آپ سے اسمبلی میں یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ملک صاحب نے جو کہا کہ یہ بڑی خوش عین بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن، میرا خیال ہے پھر اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن اس نقطے پہ آ جائے، بھئی لائیو کوریج ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا بٹی صاحب، خورشید شاہ کی مثال ہے، ڈاکٹر آصف کی مثال ہے، یہ صاف پانی کا کیس پچھلے 10-12 دن ہمیں ہمیشہ بتایا گیا جی کیس بہت زبردست ہے، اس میں کوئی بچے اچھا، مجھے اجازت دیں، اس کے دو فائدے بٹی صاحب اور ملک صاحب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو کہتے ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے جی وہ ڈیلے کر رہے ہیں، دوسری کہتی ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک میں ایک دلچسپ بات بتا دوں، میں نے جب ٹرائل امریکہ میں دیکھ رہا تو جج صاحب کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، جو وکیل ہے استغاثہ کا اور جو دوسرا ہے ان کی گفتگو یا جب ٹیسٹیمنی وہ دکھائی جاتی ہے جج صاحب کو، میں یہ روایت ہے۔ مقصد ہے جج صاحب نے تو دیکھو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آرگومنٹ دونوں کے وکلا نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یا جس نے الزام لگایا پیسوں پر یا جس پہ لگا ہے، تو اچھی بات ہے عوام بھی دیکھے کہ کس وکلا کو ڈیلے کر رہا ہے، کس میں کتنا وزن ہے۔
دیکھیں دونوں نے قانون کی کتابیں پڑھی ہوں گی، دونوں کے وکلا ماہر ہوں گے، پتہ چل جائے گا کون بھاگ رہے ٹرائل سے، کون بھاگ پتہ رہا چل جائے گا۔ تو عوام کو بھی ذرا ایک دفعہ اپنے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہمارے حق میں وقت کہتے کچھ ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اللہ کرے کہ اسمبلی میں یہ مشترکہ قرارداد منظور ہو جائے کہ اس کی لائیو کوریج کی جائے۔ ہم سپورٹ کرتے ہیں جناب اس کو اور شفافیت کی نام پر۔